السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، انتہائی نیوٹرل، امپارشل اور کینڈیڈ انفارمیشن کے ساتھ میں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ بہت بہت شکریہ، یو آر ویلکم۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پاور کنزمپشن کے حوالے سے، پاور ٹیرف کے حوالے سے ایک نیا فارمولہ لے کر آ رہے ہیں اور اس پہ اسٹڈی جاری ہے۔ یہ ہے حکومت پاکستان۔ حکومت پاکستان کی کارکردگی کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ نیشنل کیریئر نہیں چلی، انڈیا 1200 جہاز نیا خرید رہا ہے ان کی ایئر لائنس ایئر بس کے ساتھ، اور بوئنگ نے اسٹیمیٹ دیا ہے کہ انڈیا کو ابھی مزید 3300 جہازوں کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ پاکستان کے تو 10-12 ہی ہیں، نام ہوتا ہے جی 30-32 کا فلیٹ ہے، کچھ نہیں ہے، اور ملازمین جو ہیں تقریباً کوئی 60 جہازوں کے فلیٹ کے برابر ہیں، اور یہ سب سیاسی بنیاد پہ بھرتی کیے گئے۔ اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این ایٹسیٹرا، 85 اور یہ وہ پیپلز یونٹی سب شامل ہیں۔ جیسے پاکستان اسٹیل کو کھایا گیا اور ریلوے کو کھایا گیا، اس طرح یہ بھی کھایا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ میں عرض کر رہا ہوں، جیسے اچھی خبر ہے ایویشن کے لیے، پاکستان بنگلہ دیش میں 14 سال بعد جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، اور ہر جمعرات کو اور ہفتے کو بیمان ایئر لائن کی بنگلہ دیش کا نیشنل کیریئر، پاکستان کا تو نیشنل کیریئر ہی ختم ہو گیا، پاکستان کا نیشنل کیریئر ختم ہو گیا۔ تو بجلی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ نیا لے کر آ رہے ہیں۔ انڈیا میں، سری لنکا میں ڈے ٹائم یوزیج کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مارجنل کاسٹ پہ ٹیرف پر وہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں ٹیرف کتنا اونچا ہے، لوگ کنگلے ہو گئے ہیں، غریب ہو گئے ہیں، کنگال ہو گئے ہیں، بینکرپٹ ہو گئے ہیں۔ اتنی کاسٹ آف انرجی وصول کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک ہو یا لاہور کی ہو یا فیصل آباد ہو، گجرانوالہ، اسلام آباد ہو، یعنی اسلام آباد فتح جنگ تک بجلی سپلائی کر رہا ہے۔ کیا ہے یار یہ؟ آئی ایس کو آپ جائیں، اٹک یہ کوہاٹ روڈ پر جائیں، آپ کو وہاں پہ آپ کو فتح جنگ سے باہر آئی ایس کو کا ایک دفتر ملے گا، سپلائی فیڈر ہے یا جو کچھ بھی ہے، اسلام آباد وہاں تک جا رہا ہے۔ یہ بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا کھیل ہے، یہ کسی میں بھی نہیں شامل کرنا چاہتے کہ اس کو کس ایریا میں شامل کیا جائے۔ زمین کا بھی یہی حال ہے، ایف 16-17 کہاں تک جا چکا ہے، سنگجانی سے بھی آگے۔ باقی یہ دیکھ لیجئے، اب آپ شہباز شریف صاحب نے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی ہے ٹیلی فون پر، اور یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے کہ امریکہ کے جو صدر صاحب ہے وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حملہ کریں گے، ایران پر حملہ کریں گے اور یہ کر دیں گے، ابراہیم لنکن آ رہا ہے، یہ وہ۔ دیکھیں ایران کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کا بھی ٹیسٹ ہے یہ۔ ایران تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر دفاع کرے گا، اس نے پہلے بھی بہت برداشت کی تکلیف، اور اس پہ اسرائیل کے پھر میزائلوں کے خلاف اس نے اپنے میزائل مارنے شروع کیا اور مجبور کر دیا اسرائیل اور امریکہ کو جنگ بندی کی جائے۔ اس درمیان میں امریکہ نے اپنے اسٹیلتھ بمبر بھیج کر ان کے نیوکلیئر جو ایسٹس تھے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی شفٹ کر چکے تھے دوسری جگہوں پر۔ رشیا نے کہا ہے کہ ہم کام کریں گے، انرجی دیں گے، ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہم نے دینی ہے۔ دس از واٹ رشیا ہیز کیٹیگوریکلی asserted rather۔ تو سر یہ بات ہے۔ ابراہیم اکارڈ پاکستان نے کہا جی نہیں ہوگا، جو پروپوز کیا تھا انہوں نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے، اینڈ انہوں نے کہا جی بورڈ آف پیس، ہاں اس میں ہم شامل ہیں، کیونکہ اور بھی ممالک شامل ہیں اس میں، اسلامک ممالک جو پرومیننٹ اسلامک ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں، ایران نہیں ہے اس کے اندر۔ ظاہر ہے فلسطین کے مسئلے پر، پیلسٹائن کے مسئلے پر، غزہ کے مسئلے پر ایران سب سے بہترین فرم سٹینڈ رکھتا ہے، جو کہ OIC کا بھی نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، وہ نیتن یاہو کو کلر کہتے ہیں۔ نیتن یاہو has killed as many as more than 70,000 people, innocent people۔ یہ سارے دنیا، ویسٹرن میڈیا is reporting this, European media is reporting this. How many people have been killed? There is no security, there is nothing, no compensation at all. There is no even fund، کوئی فنڈ تک انہوں نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے کہ جی ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ امریکہ تو غزہ پہ اپنے طور پر قبضہ کرنے اور وہاں پہ کاروبار اور شہر بنانے، نیا شہر آباد کرنے کے اس میں ہے، پھر نیا شہر آباد کر کے انہوں نے ریٹرن بھی لینا ہے نا اس میں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ 50-60 بلین ڈالر انہوں نے خرچ کر دینے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل۔ ریکنسٹرکشن ہوگی، ترکی چاہتا ہے مجھے بھی ریکنسٹرکشن میں حصہ مل جائے، پاکستان چاہتا ہے ہمیں بھی حصہ مل جائے، لیکن فوج کے حوالے سے نیتن یاہو صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا آپ کا
کوئی نہیں ہے ترقی کا خاص طور سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا از وزٹنگ اسرائیل اس مہینے کے آخر تک. یہ جو RSS کا جو اخبار ہے انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے. یہ کل کی خبر ہے کہ جی وہ وزٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں کب جائیں, کیا تیاریاں ہوتی ہیں اور کیا گفتگو ہوتی ہے. یاد رہے پاکستان پہ حملے کے سٹارٹ میں ڈرونز مارے گئے تھے اور اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون تھے, اور خود مختلف ایئرپورٹس پہ بیٹھ کر اسرائیلی فوجیوں نے وہ چلائے تھے پاکستان کے خلاف. یہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو, 2-4 خبریں اس میں بھی دے دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی سچویشن. ٹریڈ پر میں اپنا انگلش کے ویلاگ میں بات کروں گا, گلوبل ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بجلی کی سب سے بڑی خبر میں دے رہا تھا آپ کو کہ اس میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک نیا فارمولا اڈاپٹ کیا جائے, کیونکہ سولر ٹیکنالوجی کے یوز پر بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا ہے کہ ڈے ٹائم بجلی جو ہے, جس کے لیے کوئی انورٹر اور کسی اور چیز کی بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ڈے ٹائم میں وہ لگا لیتے ہیں صبح سے شام تک, جب تک سورج نکل رہا ہوتا ہے وہ استعمال میں آتا ہے. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا جو ٹینکر انہوں نے آئل کا لیا ہے وہ چل پڑا ہے وہاں سے, اور وہ پہنچ رہا ہے پاکستان نیشنل ریفائنری کا آئل لے کر آیا ہے. کراچی میں وہ بحث جاری ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرے یا صوبہ بنایا جائے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جائے. MKM کے سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کو, کسی شہر کو وفاق میں شامل کرنے کے حوالے سے اگر پروویژن موجود ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کو بدل دیجئے, پھر ظاہر ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا, وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرے گا. پھر پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیموگرافی کے حوالے سے نیا ملک بن سکتا ہے, نہ حقوق دیں گے عوام کو اور نہ جمہوریت چلے گی. یہ آپ کے سامنے صورتحال موجود ہے کہ ملک ٹوٹ سکتا ہے, حصے نہیں دیے جا سکتے, صوبے نہیں بنائے جا سکتے. دنیا میں صوبے بن رہے ہیں. سندھ کا اپنا سٹانس ہے کہ جی ہم صوبے نہیں بننے دیں گے. کراچی کہتا ہے کہ یہ ہمیں وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کراچی کو یاد ہے آپ کو, بڑے پیر صاحب پگارا نے ایک عرصے پہلے کہا تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اس میں سب کو فائدہ ہے. اس میں سندھ کا فائدہ ہے, پنجاب کا. کہیں نہیں جاتے صوبے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, سندھ کہیں نہیں جا رہا جناب, سندھ موجود ہے. لیکن اگر آپ ایڈمنٹ ہو کر عوام کو بتائے بغیر, شعور کے بغیر, اکنامک انالیسز اور سوشو اکنامک پراپوزیشن کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو ظاہر ریئیکشن ہوگا. سندھ کے عوام نہیں چاہتے کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. اور کراچی اگر 1947 میں اور ایوب خان کی آمد تک اگر وہ کیپٹل تھا تو کیوں تھا وہ, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. مسلم لیگ بھی تھی اس وقت, فوجی مارشل لاء نے اٹھا کے کیپٹل یہاں سے شفٹ کر کے اسلام آباد لے گئے, تو پھر آپ بھی کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ کہیں گے یہ واپس لے کر آئیں اس کو, کیپٹل کو. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سمر کیپٹل یہ ہوگا اور ونٹر کیپٹل وہ ہوگا, یعنی سمر کیپٹل جو ہے وہ کوئٹہ سائڈ پر ہوگا اور ونٹر کیپٹل جو ہے اسلام آباد سائڈ میں ہو جائے گا, کیونکہ کوئٹہ میں سردی زیادہ ہوتی ہے اسلام آباد کے مقابلے پر. تو سر یہ معاملات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایویشن انڈسٹری میں ایک بہت بڑا بوم ہے, اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ فرانس کی ایئر بس انڈسٹری 380 چل رہا ہے سر ان کا. اور اس میں انڈیگو اور دیگر ایئر لائنز جو ہیں, ایئر انڈیا وغیرہ, انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ تقریباً 3,300, یہ بوئنگ کی فورکاسٹ ہے, ایئر بس کی الگ ہے. یعنی ایئر بس کی جو بائنگ ہے دیٹ از اباؤٹ 120 ایئر کرافٹ اسی سال 26 میں, اور مینوفیکچرنگ کیا ہو رہی ہے, مور دین 2 ایئر کرافٹس اے ویک, یعنی تقریباً 8 سے 9 جہاز ایک مہینے میں تیار ہوں گے. بوئنگ الگ ہے اور یہ ایئر بس الگ ہے. ایئر بس فرانس میں ہے, جو فوکر ہی وہیں بناتے تھے فرانس میں. اور یہ جو جہاز ہے یہ چائنا کے اور رشیا کے جہازوں سے الگ ہے. ایئر بس انڈسٹری نے بوئنگ کا بہت مقابلہ کیا. بوئنگ کے انجن بڑے مضبوط ہیں, یاد ہوگا آپ کو, جنرل الیکٹرک سے لیتے ہیں وہ. تو سر یہ ہے صورتحال. عارف حبیب صاحب نے کل وہ فارملی ڈاکومنٹ سائن کر دیے ان کے گروپ نے,
اور کنسورشیم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ. کل بڑی تقریب ہوئی ہے جس کے اندر آرمی چیف صاحب بھی موجود ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں. دستخط ہوئے, تقریب ہو گئی, ہینڈ اوور ہو گئی ایئر لائن. وہ سب جو احتجاج وغیرہ کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے مسئلے پر حکومت کو دیر نہیں کرنی چاہیے, کوئی سولوشن نکالنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال ہوگی, ملک گیر احتجاج ہوں گے. یعنی آپ حد ہے آپ کی تو, یعنی اٹھا کے بندے کو چوک کے تو اسی پیمز لے گئے, وہاں پہ اس کی آنکھوں کا آپریشن کرا دیا. بھائی کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے, آنکھوں کا آپریشن کرایا حکومت نے, بہت اچھا کیا. لیکن اس انیستھیزیا کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, آپ نے ان کی فیملی سے پرمیشن لیے بغیر آپریشن کر ڈالا آنکھوں کا. آنکھوں کا آپریشن بھی تو سینسٹیو ہے نا, بہت سینسٹیو ہوتا ہے یہ. کسی بھی آرگن کو آپ چھیڑیں اس میں بیماری ہو, سینسٹیو ہے, حساس معاملہ ہے. اور آپ نے چوک کے بندے نوں ہاسپٹل میں لے گئے اور اسپتال میں جا کے آپریشن کر ڈالا, پھر واپس کو ڈیالہ جیل پہنچا دیا. اسی پہ تو غصہ ہے قوم کو. بھائی لے کر چلیں آپ. پرسوں یعنی اتوار کو جو نمرود میں جلسہ ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا, اس کے بھی یعنی کہنا چاہیے کہ یہ شاخسانہ بہت برا ہوگا اگر انہوں نے الٹی سیدھی بات بھی کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب تنقید کر رہے ہیں فوج پر, فوج کے وہ جرنیلوں کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فوج پہ تنقید ہو رہی ہے. فوج پہ تنقید ظاہر برداشت کی جائے گی, اسی لیے ان پر NCCI نے ایک مقدمہ بنا ڈالا ہے وہ جرگے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی. تو جناب یہ ہیں آپ کی خدمت میں کچھ خبریں جو میں نے آپ کی پیش کی ہیں, تجزیہ پیش کیا ہے, اس پر توجہ دیجیے گا. میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ فار سیل. پاکستان کے اثاثے ایسیٹس آر ناٹ فار سیل. PIA کی سیل آپ نے کر دی, بہت خوش ہیں, لیکن PIA کا نام آپ کو بدلنا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو نام کے بغیر, اس کے لوگوں کی مالیت جو ہے میری نظر میں بہت زیادہ ہے. آپ نے 10 ارب کے اندر ایئر لائن بھیج دی اور باقی ریٹرن ارننگس کے طور پر اس کو کہا جی ٹھیک ہے, یو آر الاؤڈ فار دا ری انویسٹمنٹ 144 ارب روپے کے پروجیکٹ کے حوالے سے. یہ اتنی صفاقانہ ڈیل ہے میں سمجھتا ہوں. اس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو لے کر آتے, فائنینشیل کلوز سے پہلے سب کچھ دیکھتے, انالیسس کرتے. آج بھی اس کا فورنسک آڈٹ کیا جائے. آپ نے اس سے پہلے بڑا کھیل کھیلا, اورنگزیب صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جی وہ ہم نے اس کے سارے جتنی بھی لائبلٹیز تھیں وہ کلیئر کر دی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ابزاربڈ دی لائبلٹیز آف PIA. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کو بڑے اونے پونے داموں بیچ دیں گے, اور بیچ دیا. یہ ہیں آپ کے لیے پریشانیاں, یہ خوشخبریاں, فیصلہ آپ کیجیے.